من افلح المؤمنون، سونا اے فرما تیرے نزدیک کامیاب مسلمان کیڑا ہے، کامیاب مومن کیڑا ہے؟ اسا سارے کامیاب بندے ہیں جی، سارے کامیاب۔ جناب میرے نبی نے یہ جی سارے خوشاب دے دوست نے، اور ایک بڑا پیارا خاندان ہے چوہان برادری دا، آتے ہیں وہی جد وہ سرکار بلاتے ہیں۔ تو میں ویسے جگہ جگہ میں مشہور بڑا ہاں، اتھے بھی بڑا مشہور ہاں۔ اتھے کسی زمانے میں آدم جیدہ پتر نہ ہوئے نا جعفر قریشی تو دعا کرواوے پتر ہوئے، وہ وجہ بنی ثناء اللہ دیاں ہن 7 بیٹیاں، تو میں دعا اتنا کی تھی اللہ پاک نے انہوں بھی ایک بیٹا دیتا جڑا ہن 7 سال دا ہے، او دا نام ہے وارث علی۔ اچھا انہیں خوشحال وچ بھی میں مشہور ہاں، تے مہربانی کرو میں ہن بھی انہاں دا غلام ہاں، دل نال سنو، بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، نعرے وچ تقریر ساری اگے نہ ٹر جاوے، جڑے دور دراز تو آئے ہو دل نال سنو تے منگو، تسا پارس تو جت کے آئے ہو، ہن ذرا جعفر قریشی کو بھی جتو نا۔ انہیں آکھا یا رسول اللہ کامیاب مومن کیڑا ہے؟ میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آئے، اس علاقے والے ہو جڑے ویلے اکھاں ڈٹھیاں آمنہ دے لال دیاں، اٹھ کے کھڑا تھی گیا، ہاتھ بن کے آتا ہے عرب دا جاجا، نبیاں دی لجا، غریباں دا کجا، کعبے دا حجا، امت دی لجا۔ سوال میں کیتا ہے کہ کامیاب تیرا امتی کیڑا ہے؟ تساں رو پئے ہو، نبی فرمیندے عقبہ آتے کو سینے نال لاواں، تیرا سوال سونا ہے میرا جواب سونا ہے، تیرا سوال سونا ہے میرا جواب سونا ہے۔ آپ محسوس کرو میرے بچوں، جنوں کاری احتشام سینے نال لاوے او دی تا بڑی گل ہے، جنوں ہاشم رضوی لاوے سینے نال، جنوں علامہ سعد حسین لاوے، اور جنوں قبلہ جعفر قریشی جیسا پروفیشنل ملا سینے نال لاوے، او تا خوش ہوندا ہے۔ تیرے ہنجوں دی قسم جے کو حضور سینے نال لاوے جا، او دا مقام کیا ہے؟ اور رومن والا شالا انہا اکھا نال میرے نبی تے کو دیدار کرامن، نبی سینے نال لایا، فرمایا عقبہ وقت سوال کر، آدھے محجبینا این الیقینا، صادق تے امینا، او بہترینا، من افلح المؤمنون۔ میں یہ سوال کیتا ہے کامیاب مسلمان مومن کیڑا ہے؟ تیرے ذوق دی قسم ہمیں نبی نہ بولے ہن، اتو آواز یہ جند جیویں ہن تو نہ بول، میں خود رب پیا جواب دیتا، خود جواب دیتا پیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہر بندہ سبحان اللہ نہ آکھے، جنوں قرآن چس دے وہ سبحان اللہ۔ ہر بندہ نہیں، ہر بندہ نہ بولے، وہ بولے جس کو قرآن چس دیتا ہے۔ ایک چس کسی نو قبلہ ملتی ہے، اللہ گواہ ہے میں تام شاہد مقصودی ساؤنڈ دے پیا پڑھتا، میں تا چوہان اس حسین دا نوکر ہاں، چاہے بچے دے کے خاندان دے کے شان تے قرآن سنایا ہا، لبیک علیہ میری سر کیا کرے دی حسین دے کے۔ شاہ جی جڑے میرے حسین قرآن پڑھیا، اوہ ہاشم ایک بندہ رو کے آدھا ہے تو کتھوں دا مسئلہ کاری ہے،
او میرے لبیک دے بچو تہاڈا مرشد حسین سانگ تے بول کے آدا ہے اکبر دا میں بابا کیا بات ہے اکبر دا میں بابا تے غازی میرا ویر ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی گناہ میں دی جاگیر جڑا میرے تے قرآن پڑھوں اے دودھ دی وقت تاثیر دنیا میں کو حسین آدی ہے میرا نام بھی تیرے رب دی قسم ہے سبحان اللہ بھائی اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے اللہ پاک مرید احمد تھوڑی محنت قبول کرے سلام رب کا اللہ فرماتا ہے محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وہ مومن ہے ہی نہیں جو تیرا حکم نہیں مانتا سب عالم بنے عالم بیٹھے ہو لا یؤمنون لا جب آ جائے تو اس سے بڑی نفی تو گرامر میں ہے نہیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میرا محبوبہ وہ مومن ہے ہی نہیں جڑا تیرا حکم نہیں مندا اگے پھر کمال داؤد کھیلا لیو اگے اللہ فرماتا ہے فیما شجر بینہم او میرا محمد نو آج دے کوئی مومن نہیں جو تیرا آٹھا نہیں مندا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا صرف اتو حکم نہیں مننے گا وچو بھی حکم مننے گا مومن وہ ہے جو تجھے بھی مانتا ہے اور تیرے ہر حکم کو بھی مانتا ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا آرڈر از آرڈر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا آرڈر تیرا محبوبہ تیرا حکم مننا پڑے گا چوں چرا کی ضرورت ہی نہیں مجھے وہ چاہیے جو تجھے بھی مانتے ہوں تیری بھی مانتے ہوں میرا خیال ہے ہم سمجھ گئے ہو تقریر کا موضوع سمجھ گئے ہو اللہ کا رنگ لاوے کی میں منیے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی ہے اما عائشہ کے حجرے وچوں میرا نبی ایویں آیا جویں بدلاں وچوں چوڑویں رات دا چان آندا ہے نبی منبر تے آئے رش بڑا اندر بھی صحابہ باہر بھی صحابہ جڑے کھڑے وہ بھی صحابہ میرے نبی نے دیکھا فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تیرے ہنجو دی قسم میرے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بہ گئے کہ گلی وچ ایک بابا آندا پیا بند گریبان سادہ انسان عاشق نبی آخر الزمان نبی کا عاشق تھا اس نے جب سنا نبی فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ انوار الحسن یہ جملے حافظ قبلہ مسعود صاحب کی روح واسطے پیا پڑھتا جتھے کھڑا صحابی نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گیا محفل ختم ہو گئی صحابہ گھراں لے پاس
پاسے تر پائے تیرے بچے جیویں نبی باہر آئے تا کیا دے دن او باہر گلی دے وچ بیٹھا ہے سر چھپائی بیٹھا ہے نبی مونڈا ہلا کے آدھے نو کیڑا ہے وہ اتھے بہ گیا ہے کیڑا ہے انہیں سر جا کے آکھیا توڑا نوکراں عبداللہ بن مسعود او عبداللہ تو یہاں کیوں بیٹھا اس نے جو جواب دیا میں میاں والی دے اس مجمع دے متھے تے لے کے جاواں او دے آقا اسا آئے تا تیرے درشن واسطے ہاسے آئے تا تیرے دیدار واسطے ہاسے کہ تیرا دیدار کریے لیکن آقا ہم تو آ ہی رہے تھے تیرا آرڈر ہوا اجلس بیٹھ جاؤ ہم نے قدم ہی نہیں اٹھایا ہم بیٹھ گئے آقا فرماتے ہیں عبداللہ تو بیٹھ گیا سارے چلے گئے تو اٹھیا کیوں نہیں وہ کہتا ہے آقا اگلے آرڈر کا انتظار ہے قیامت آ جائے گی جب تک آپ اٹھنے کا نہیں کہیں کہ میں کہیں اٹھنا ہی کہیں مطلب یہ ہے بیٹھ جاؤ جتھے آنکھیں بہ جاؤ جتھے آنکھیں کھلو جاؤ اصل بات یہ ہے میرے داؤد خیل دے پترو اساں نبی دا آکھیا ہی نہیں من رہے ساڈی فجر گزردی ہے بستر وچ ظہر گزردی ہے روٹی کھانے عصر ویلے کھانا کھایا مغرب ویلے چپ کے آئے عشاء ویلے کھا کے ہیڈ فون لا کے سو گئے تیرے تو داؤد خیل لیا 6 فٹ تیرا قد ہو گیا ہے تیرے تو داؤد خیل دا مرغا بھی چنگا ہے جڑا ٹائم تے اذان دیتا ہے پانی کیا تھوڑی آواز اور دیں گے ایک کے ساتھ تھوڑی آواز حسن پائے گئے ہو مہربانی حسن پائے گئے ہو پھنستے نہیں ہو تیرے میرے تو مرغا بھی چنگا ہے جڑا گائے میں میلا پانی پینا گند وچوں دانے کھانا میں رب نو نہیں بھولیا تو 8 روٹیاں پی کے رب نو بھول بھاویں داد دیو تے بھاویں نہ دیو ہزاراں دا مجمع میں تانوں ضائع نہیں کرن آیا میں کوشش کر رہا تیرے نورانی چہرے دی قسم جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا میں لکھ دینا اس تو داؤد خیل دا کبوتر بھی چنگا ہے جڑا مالک عصر ویلے کھٹی وچوں کھول کے دانا پاندا ہے تے والا دا اڈی تے چوہان صاحب دانا بھی پاندا ہے تے آدھے اڈی کبوتر اے نہیں آدا کہ میں اڈدا نہیں ہو میں کو دانے تو کھان دے دانے نہیں کھاندا اڈ پوندا ہے اور جعفر قریشی نے ڈٹھا ہے کبوتر اڈتا کھڑا ہے مگر دیتا مالک دو کھڑا ہے تے مالک نے آکھا ہے ایک دفعہ کبوتر اڑن بھول گیا پر کٹھے کیتے تے مالک دے قدمے وچ کھائے پیا ہن بولو تے بھاویں نہ بولو بے تواڈا آنسو ہی کافی ہے قرآن دی قسم ہے جعفر دا تجربہ ہے اے نسلی کبوتر مالک کا کہنا مانتا ہے اصلی امتی آمنہ کے لال کا کہنا مانتا ہے سبحان تواڈا کیا مطلب ہے جنت انہیں ٹر جاسوں فاروق الحسن دی تقریر سن کے جعفر دی تقریر سن کے جنت پہلے ویسی جنت سوکھی ہوئے ہاں بلال کوڑے نہ کھاوے ہاں جنت سوکھی ہوئے ہاں زہیرہ تماچے
न खावे हा जन्नत सौखी होवे हा सुमैया दे जिस्म दे दो टुकड़े न होवन हा मौलाना 5 नमाज़ें पढ़ाने से अल्लज़ीना रट लेने से होमाहिया की गिरदान करने से जन्नतें नहीं मिलती। जन्नत उस वक्त मिलेगी जब आंख में हया मुहम्मदी होगा, ज़बान पे अखलाक मुहम्मदी होगा, दिल में नबी की उम्मत का दर्द होगा। और इत्था भी बेड़ा पार होशी अगे भी बेड़ा पार हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। जी जी हाथ जाके नारे रिसालत रसूल अकरम को भी मानो, उसको भी मानो, उसकी भी मानो। ये भला केड़ी गल है? मैं बाल कटवावा बाबर आजम जैसे, शर्ट पावा वसीम अकरम वाली हैं, ठीक है ना जी, कीपिंग करा रिजवान वाली, ते मैं अपील करा शाहिद अफरीदी वाली, ते जन्नत मंगा हुसैन दी। मजा नहीं आया गल कराना? नहीं, इतने गैरत कितने चली गई है? खान साहब को सुनने के लिए तू फैसलाबाद चला जाए, खान साहब को तो सुनने के लिए हमारे अलीपुर तक चला जाए, तू अलीपुर क्या तू ऑस्ट्रेलिया तक चला जा, लेकिन इतना याद कर खान साहब कब्र तक आएंगे, नबियों का सुल्तान कब्र में आएगा। हाय हाय जेड़ा हक नहीं चाहता मैं उन्होंने नाराज हूं, मैं उन्होंने नाराज हूं। ना उन्होंने खुदे कदीर का पता है, ना वलियां दे पीर का पता। जियो दाऊद खेला ले, जियो दाऊद खेला ले, हाथ बुलंद करके बाहर अंदर आले नाराए रिसालत वयुसल्लिमू तस्लीमा। उसको मानना है, तस्लीम करना है। उसने कह दिया दिन है, दिन है, रात है, रात है। उसने कह दिया जुम्मा नहीं है, नहीं है। जड़ा यार नाल यारी लावनी है वल जुम्मा खमीस ते छण छण गया। जेड़े बंदे समझदार बैठे हो मैं किवें पढ़ा? एक सहाबी जमीन बेची है, दूसरे सहाबी जमीन लई है। जमीन लगाने वाला 8 दिन बाद पुत्र नु घिन के मौलाना ये तकरीर तोहफा है, इसको कबूल करें आप, लैट्रिन में इसको। उन्हें आके हल चलाया पहली दफा, पुत्र भी नाल है, हल चलांदियां 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 अचानक हल का फाला रुक गया। उन्हें आखा पुत्र जरा ठहर वाने पुत्र, पता नहीं तले कशे आड़ गई कोई पत्थर हो सी, उन्हें पट्टी हटाई, पत्थर तो ना निकलिया, ना निकलिया। मेरे बच्चों बड़ा सोना सुन रहे हो, हम आपको सलाम करते हैं कि भला पत्थर नजर ना आया। शौकत भाई मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाई, एक देग निकली। जदन देग डिठी, देग भी सोने दी, ढक्कन चाया वो भी सोने दा। जेड़े वेले ढक्कन खोलिया ते अंदर डिठा, अंदर भी सोना। वो पुत्र नू रो के आदा बेटा चुप कर, असी जमीन की दिया कोई सोना तो नहीं कीता। थोड़ी आवाज दे सकते हैं आप छोड़ वाला भाई, थोड़ी आवाज में, हाथ ना उठाए आवाज। ये साड़ी नहीं, जेदे कोल जमीन कीती है ना, असी जमीन कीती है, असी घड़ा तो नहीं कीता, देख तो नहीं कीती। ये साड़ी नहीं, उन्हें सिर के उत्ते रखी। हुण जेड़ा बेटी दा हक खावेंदा है को जाफर चंगा लगेगा? जेड़ा 30 लाख रुपया सीधा हलाल दी कमाई बैंक च सकवा के ते हर महीने सूद खांदा बैठा है, उन्होंने मैं चंगा लगांगा? जेड़ा हर महीने मेरे नबी दी सुन्नत को 10 दफा कत्ल करता है, उन्होंने मैं किथे चंगा लगांगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुल्ला है दाढ़ी वाले, इन्होंने पता ही कैसा नहीं। खुदा दी कसम है, उन्हें इन्हें देग चाहिए,
مسجد نبوی پہنچا. حضرت عمر پاک فرمیندے کیا ہے؟ عمر کہ جی یہ دیگ سونے دی ہے، ڈھکن سونے دا ہے، وچ سونا ہے. عمر کہ جی پھر کہ جی وہ میں زمین لئی ہے. فرمایا وہ سدو جدے کول لئی ہاوی. ہائے 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 ہائے. ایک آدھی ہیں جڑا موبائل والے انٹرنیٹ تے سٹو مطلب کوئی عمل کر لوے آخرت بن جاسی. چینل بھاویں موٹیویشن ہووے نہ ہووے اگے کم بن جاوے. قرآن دی قسم ہے بندہ آ گیا ہاں جی زمین تیری ہے لگے جی تے اے دیگ تیری ہے مگر نہیں امیر المومنین میرے زمین جو نکلے ہاتھ میں کھنا 100 سال تو میرے پیو ڈاڈے دی زمین حالت میں بھی مہندہ رہ گیا میں کو تا ملی گئے نہیں ہون ہیکا دائے میں نیچے دا دوجھا دائے میں نیچے دا. ہون میرا عمر تھوڑا پریشان بیٹھا وہ میرا ہزاراں دا مجمع جڑے کھڑے ہو گیا ماما جی میں اچانک مجمع وچوں ایک شیر اٹھیا. انہیں آکھیا امیر المومنین اجازت دے تے میں فیصلہ کراں. نبی دا نوکر آتا ہے تو کر فیصلہ. ایک قریب آیا ملک نور خان انہیں آکھیا دوہے نیڑے آؤ. دوہے نیڑے آ گئے. فرمایا اے دسا زمین کائیں کھٹی آئی؟ ہوں کہ جی میں کھٹی آئی. ڈٹی کائیں جی ڈٹی آئی؟ او جائے زمین ڈٹی ہوں دے کنے پوچھ دن اوے تو دیکھ نہیں بھی چاہندا؟ ہوں کہ کوئی نہ. فرمایا تیری بیٹی کوئی جوان ہے؟ حالی کئی بندے دے حالی سگنل نہیں کھلے سنا ہوگا. سگنل انہوں نے حالی نہیں کھلے پہ چلو انہوں دی مرضی ہے. ہاں تیری بیٹی ہوا کہ ہاں جی میری بیٹی ہے. شادی شدہ ہوا کہ نہیں جی کنواری ہے لیکن شادی کرنی ہے. آپ نے فرمایا ذرا ایک پاسے تھی کھڑ دوچھے دعا دن ہاں بھائی تیرا بھیرا بھتریجا پتر ہے. ہوا کہ سرکار پتر تا میرا کھیت وچ حل وہندہ کھڑا ہے. آپ نے بیٹی والے نے آکھیا وان بیٹی نو دلہن بنا. وہاں کے والوں کہ میں ہونے کے دے پتر نو دولہا بنا کے گھدیا نا. اپنے ہونے گھن کے آدھا پیاں جڑے ویلے قبلہ ایہا گل ہوئی ہے انہوں آکھے ون پتر نو دولہا بنا کے گھننا. اس بھائی نو آکھے چل بیٹی نو دلہن بنا. حضرت عمر پاک فرمے گنوہ جوان کیسا فیصلہ کیتا ہی دوئے چلے گئے. دیکھتا اٹھائی پئیے. آپ نے فرمایا سرکار دیکھ توہیں نہیں گھن دے. ایک نو آکھے جا بیٹی نو دولہا دلہن بنا. بے نو آکھے بیٹا دولہا بنا کے نہیں گھننا. آپ فرمے دل وال کیا ہو سی؟ انہیں آکھے جی نکاح تسا پڑھائے دعا میں کر دے سا سلامی دے رکھ دولہا دے دولہن نو دیکھ دے دے سوں. انہیں آکھے واہ علی واہ سبحان اللہ. حق بندہ ہو جانا جنہیں حق دوبارہ شلی ہو میں صدقے ہو جاوا. انہیں آکھے واہ علی واہ ای کیا گال ہے؟ فرمایا میں نبی دی جھولی وچ پڑھیا فیصلہ کرنا ہے تو ایسا ہی کرنا ہے. وَلِنِ ہویا اے ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اور میاں دیگ سلامی میں چلی گئی تے دولہا جڑا نعرہ ماردا اج لبیک والے بھاویں پڑھن نہ پڑھن میں ضرور پڑھدا. اور نعرہ لا کے آدا اے نعرہ مار اہلی دا. سبحان اللہ. نعرہ مار اہلی دا حبدار اہلی دا. نعرہ مار اہلی دا حبدار اہلی دا. اوہے جنتی جیڑھا اوہے جنتی جیڑھا تابدار اہلی دا. نعرہ مار اہلی دا حبدار اہلی دا. اللہ
دی زبانی اہل حق دی نشانی کیویں کر سے تو منکر کیویں کر سے تو منکر انکار علی دا نعرہ مار علی دا محبت علی دا علماء سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ مار علی دا محبت علی دا قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار علی دا نعرہ مار علی دا شاباش علی دا بیٹا بیٹا موبائل والا سب کو کیچ کرو اج پتہ لگے چیک کر کے نہ تے نو کر کے نہ تے نالے آپ بھی کوئی دودھ شود پیا کرو بڑے کمزور ہو نہیں تو پھر 10 ایک دن میرے ساتھ لگاؤ نعرہ بہار علی دا محبت علی دا نعرہ مار علی دا محبت علی دا باہر والے تسی ہاتھ بلند کر کے نعرہ بہار علی دا محبت علی دا نعرہ مار علی دا محبت علی دا جڑے گھر وچ کلر آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیے تے نس جاندا جڑے بنیرے تے کبا بہ جاوے انہوں غلیل بھی کھائیے تے نس جاندا جے کر شیطان سامنے آ جاوے لا حول سنائیے تے نس جاندا منکر علی دا سامنے بہ جاوے نعرہ حیدر دا شوکت مجمع مجمع بڑا ٹاپ دا ہے تو بھی اج بڑے جوش وچ آئے بیٹھا ہے لبیک والے دی ایک زیادہ فرمائش ہے وہ پڑھ لواں تے ایک واقعہ تے پھر تقریر مکا بھی ہے امیر المجاہدین کے سامنے ایک قصیدہ پڑھیا ٹھیک ہے نا جی تو سائیں سارے واہ واہ کرو تو حق نہیں بننا سارا وزن لبیک میں رکھی ہوگا میں وہ قصیدے دا بار بار آنا رہا جی جعفر نو آکھی اے پڑھسی میں لے میں پڑھتا پیا اور بھامیں جو دکھاں تو نڈھال بتے ہیں پچھوں والے دو بندے نہیں پڑھ رہے ایک بندہ واہ واہ کر رہے ہیں بھامیں جو دکھاں تو نڈھال بتے ہیں ولوی لبیک دے نال بتے ہیں مال بتے ہیں شاباش بھامیں جو دکھاں تو نڈھال بتے ہیں ولوی لبیک دے نال بتے ہیں مال بتے نال بتے ہیں میری جماعت
سبحان اللہ میری چاہت دا پانی میرا رضوی حق دی آواز نشانی میرا رضوی نشانی میرا رضوی رضوی دے نال خوشحال ودے ہیں بلوی لبیک دے نال بچے ہیں مال بچے ہیں مال بچے ہیں مولانا مہربانی یہ جی میں تو حق چینا میری دعا ہے تیرے حق حضور دے روزے تو لگے نا بھاوے جو دکھا ڈونڈی ٹھال ودے ہیں بلوی لبیک دے مال بچے ہیں مال بچے ہیں میرے سونے ملک وچ میں کوڑے امیر المجاہدین دے نام ہے تے نالے جی میں پڑھدا میری مہربانی بیٹا اے شعر تو سن لویں میں کیا دا بیان میرے سونے ملک وچ انگریز دا نظام کیوں میرے سونے ملک وچ انگریز دا نظام کیوں عاشق رسول کو پھانسی شرعام کیوں پھانسی شرعام کیوں رات پوچھ دے سوال ودے ہیں بلوی لبیک دے نال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول عاشق آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم محفل باہر کریں گے ٹھیک ہے باہر کر سن اللہ فرمایا اسی بھی ہے تو میرے یار کی شادی کہ اے باہر نہ ہوئے اے میرے گھر ہوئے تے میرا دل ہے کہ میں لبیک دے جتنا بچے ہیں شیر میں دے متھے پہ لکھ دے ماں کہ آج شام بڑی سہانی ہے دوستو ہم پہ عشق رسول کی جوانی ہے دوستو یہ موسم اور یہ بارش اور یہ ٹھنڈی ہوا آخر موسم نے بھی تو عید میلاد منانی ہے دوستو نمازیو تھوڑی جماعت جو 12-13 منٹ رہ گئے 10 منٹ میں دیو تو میں تو روحانی طور تے مدینے کے اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں مہربانی میرے حق کے چپائے بنے قرآن کا واسطہ مدینے کا شہر ہے بارش کا موسم ہے کیدا موسم سنا اللہ
وہ شالا وارث علی جی مدینے دا شہر ہے بارش دا زبیر قریشی بھی راضی بیٹھا ہے تاں کیا سمجھے رو مولوی گزرا ہو گیا اے ساڑے دوست ہیں قریشی ہیں قمر مشانی تو آئیں پرانے دوست ہیں اللہ انہوں سلامت رکھے حضور مدینے دا شہر ہے بارش کا موسم ہے حضرت عمر پاک کا زمانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ یاد ہے نا مولانا انہاں لمبائے کلے نعرے مار مار کے تقریر میں نو بھلواون دی کوشش بڑی کی ہے مگر میں بھول جا گیا مدینے دا بارش دا حضرت عمر پاک دا مسجد نبوی دے سامنے ایک مکان ہے اس مکان دا ایک پرنالہ ہے اس پرنالے میں جو بارش دا پانی نکلدا پیا ہے مسجد نبوی دے دروازے تے ڈھاندا پیا ہے اودی وجہ نال نمازیاں کو تکلیف پئی ہوئی ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ یاد ہے بڑی بڑی مہربانی وہ صحابی میں آنند جی وہ میں کپڑے اٹھتے چچے ہیں کپڑے اٹھتے چچے ہیں لوگ آتے ہیں یار یہ پرنالے کا پانی زمین پہ پڑتا ہے یہ پرنالہ اگر یہاں نہ ہوتا نا تو ٹھیک تھا عمر پاک آئے آپ نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام ہے اسلم ویسے ساتھ صحابہ بھی یاد ہیں انہوں نے غلام بھی یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بڑی بات تو میں آکھنا چاہنا حضرت عمر پاک دا غلام اسلم بڑا آلہ مولا علی دا غلام کمبر بڑا بہت توجہ تواڈی عظمت نو سلام ہے دور دراز تو آئے ہو کمر مشانی کے دوست آئے بیٹھن کالا باغ تو آئے بیٹھن کریم آباد تو آئے بیٹھن ماڑی انڈس تو آئے بیٹھن کلن خیر تو آئے بیٹھے سارے پیارے یہ اللہ کا رنگ لاوے میں یہ آدھا پیاں کہ میرے نبی کو مانو اوپر سے نہ مانو سیویاں نہ کھاؤ صرف گوشت نہ کھاؤ جنہیں 10 محرم کو قربانی دیتی ہے تو انہوں نے بھی مکو حضرت عمر فرمائے اسلم جی آقا فرمایا یار پرنالہ اتھو پٹ کے نا ایک پرلے پاسے لا دے وہاں کہ جی ٹھیک ہے وہ اتے چڑھیا پرنالہ پٹیا دوجے پاسے لایا شام ہوئی گھر کا مالک آیا اس نے پوچھا یہ ہمارا پرنالہ کس نے اکھاڑ کر ادھر لگایا ہے انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ ہے آپ کے پرنالے کا پانی مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑتا ہے صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی ہے تو امیر المومنین گزر رہے تھے انہوں نے اپنے غلام کو کہا اس نے پرنالہ یہاں سے اکھاڑ کر آپ کے مکان کی دوسرے کونے میں لگا دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح ہوئی یہ چلا اس نے ایک درخواست لکھی جج صاحب کی خدمت میں اللہ گواہ ہے میرا تجربہ ہے جو کئی بندے بالکل مدینے گئے بیٹھے اور میرا تجربہ ہے بندے جانتے ہیں کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے پرنالہ جس نے اٹھوایا ہے وہ کون ہے میں کو تکلیف نہ تھی سی تو بھی تکلیف نہ ہوئے تسی پہنچو اتھے روزانہ اسی بھی نہیں آونا تے کٹھے تسا بھی نہیں ہونا پتہ لگے کہ محفل ہوتی پئی ہے خدا کی قسم ہے اس نے خط لکھا بخدمت جناب جج صاحب کل میں گھر نہیں تھا امیر المومنین نے میرے کہنے کے بغیر میرے مکان کا پرنالہ اکھیڑ کر دوسری سائڈ پہ لگا دیا مکان تو میرا تھا امیر المومنین نے مجھ سے پوچھے میری عدم موجودگی میں پرنالہ کیوں کھوڑا دیا ہے جناب جج صاحب مجھے انصاف دیا جائے الحارث عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب مکلم خود اور میرا خیال ہے بالکل راضی ہو تسانی اور تھوڑا آگے ایک پیر آگے چلو انہیں دیکھا آرڈر جاری کیتا امیر المومنین سدو
امیر المومنین کون؟ مراد رسول سسر مصطفیٰ جناب فاروق اعظم۔ اللہ نے کچھ قرآن اپنی مرضی تے اتاریا، کچھ نبی سونے دی مرضی تے اتاریا، تے کچھ عمر پاک دی مرضی تے اتاریا۔ او داؤد خیل دے شریفو، ضلع میاں والی دے شیرو، میری تقریر دا نتیجہ کٹھنا ہے، ایویں نہیں جانا، یہ کوئی دیوانی عدالت نہیں ہے، نبی دا ذکر ہے۔ علامہ صاحب حضرت عمر پاک کو بلا لیا گیا، حضرت قاضی شرح نے او کاغذ کھولیا، فرمایا عمر تیرے خلاف شکایت ہے جی کہڑی؟ اگر تائیں کل حضرت عباس کے مکان کا پرنالا اکھیڑ کے دوسرے پاسے لایا ہے، لایا ہی نہ کیوں لئی؟ وہاں کہ جی میری نہ سن لو، فرمایا حالی نہ، ہم حضرت عباس کو بلاتے ہیں۔ عباس پاک بھی آ گئے، فرمایا ہون دس عمر پاک کا دن سائیاں، کل بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، جج سر باطن جی ہوئی ہے، فرمایا میں نماز دے ٹائم آیا، حضرت عباس کے مکان دے پرنالے تو پانی نکل کے تلے ٹھاندا پیا تے نمازیاں نو تکلیف پئی تھیندی ائی، میں در رفائے عامہ دی خاطر پرنالا اتھو اکھاڑ کے اے دے مکان دے دوسری سائیڈ تے لایا، یہ گل ہے۔ چاچا دے ہاں عباس تو بول، انہیں تو بارش کی وجہ تو لایا ہے۔ او ہاشم اتھے میری خطابت جواب دے دی گئی، اتھے میری تقریر مک جاندی ہے۔ حضرت عباس ایویں روندے کھڑن جیویں کسی دا جوان پتر فوت ہو جائے، جو لاش دیکھ کے روندا ہے۔ او ملک نور خان جڑے میرے حضور دا چاچا رویا ہے، چاچے کپڑ کھڑ گیا ہے، او عباس روندا کیوں ہے؟ مجھے جج صاحبہ روندا اس واسطے ہاں، یہ پرنالا میں نے نہیں لگایا تھا، میرے نبی نے خود لگایا۔ کیا پڑھا چاہیے؟ ہم کو خطابت دکھانے آئے ہیں آپ کو؟ جی میں نہیں لایا جی، یہ میرے آقا نے خود لگایا تھا۔ جج صاحب مجھے جب میرے بھتیجے کی یاد آتی تھی نا، میں پرنالے کو دیکھ لیتا تھا، میرے آقا کی نشانی اکھیڑ دی ہے جی، میرے آقا نے لگایا تھا جی۔ شام میں آیا، میرے حضور کا لگا ہوا پرنالا مجھے نظر نہیں آیا۔ جج رونے لگ گیا، فرمایا اچھا یہ دسا کوئی گواہ بھی ہیں تیرے؟ ہوا کہ جی میں ہونے گھرنا نہ، 7 صحابی تیرے ہنجوں کی قسم آ گئے، انہیں آجا قاضی شرائے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور پرنالا لیندے کھڑے ہن، ایک گارا دیندہ کھڑا ہا، بس یہاں گال دا کرن ہا، ہاشم عمر پاک دھاڑا مار مار کے رومن کھڑ گئے۔ آج ہم رونے کو مذاق سمجھتے ہیں، اور تیرے نورانی چہرے دی قسمیں جڑے ویلے عمر رویا ہے، ساری عدالت زارو قدار روندی کھڑی گئی۔ آپ نے فرمایا جج صاحب میں کون ہوتا ہوں اونٹ چرانے والا، میں کون ہوتا ہوں خطاب کا بیٹا کہ حضور دے لگے ہوئے پرنالے کو میں اتار دیواں، مینوں تا پتہ کہنا ہا سرکار تساں جڑا فیصلہ کرنے کر لو، نہیں تا میرا فیصلہ اے ہے حضرت عباس نو آکھو سیڑھی نہ منگواوے، میں مٹی بھی میں لے آنا، گارا بھی میں لے آنا، میرے موٹھے دے اوتے عباس چڑھ جاوے تے
کے جاوے عمر کون ہا تے حضور دا چاچا کون ہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم خدا کی قسم مولانا جڑے روندے بیٹھے ہو دنیا نے دیکھا میرا عمر پاک نیچے کھڑا تھا حضور کا چاچا اوپر کھڑا تھا کالا ڈھے ڈھے کے عمر پاک دے چہرے تے آ رہا سارا مدینہ توڑے وانگو سارا قطار ہوندا پیا جلے پر نالا لگ گیا حضرت عمر ہاتھ بن گیا دنو عباس مینوں معاف کری حضور دے سامنے میری شکایت نہ کری اور بولو تے بھاوے نہ بولو حضرت عباس پاک چوہان جی نعرہ لایا فرمایا عمر تو بھی زندہ باد تیرا فیصلہ بھی زندہ باد تیری عدالت دیکھ کر میں سارا مکان مسجد نبوی کو دے رہا ہوں تاکہ نبی کی شریعت بھی زندہ باد نبی کے غلام بھی زندہ باد آئیو سر سے گو تسلیم راضی ہو سرکار کوئی نہ جتنا کہہ بھاگ دے نوکری کی دیئے جی اللہ کا کو سلامت رکھے تو انا میرا بیٹھنا ہاشم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے کرم فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ